اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 185 تک، اور آیت نمبر 185 میں جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اور اس میں ہر زیرو جو آیا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ یہ دنیا ہر شخص کے لیے جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے، خواہ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہو یا وہ تنگی ترشی میں ہو، خواہ وہ صحت مند ہو یا وہ بیمار ہو، خواہ وہ عالم ہے یا وہ جاہل ہے۔ غرض یہ کہ جس بھی حال میں انسان ہے بہرحال وہ اس کا ایک امتحان ہے، اور اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت جو ہے وہ موت ہے، اور موت کے ساتھ ہی یہ از خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص اس امتحان میں کتنا کامیاب رہا یا کتنا ناکام۔ جب انسان کی موت آتی ہے نا تو اس وقت جو فرشتے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ظاہری کسی کی بھی حالت سے نہیں پتہ چل سکتا، لیکن جو دنیا سے جا رہا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ کریں، اور ہم سب سے راضی ہوں۔ اس حال میں ہماری جانیں ہمارے جسموں کا ساتھ چھوڑیں کہ آنے والا ہمیں کہے کہ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بننے کے لیے ایفرٹ چاہیے، کام کرنا پڑے گا، امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اپنی مرضی سے وقت ضائع کریں، عیش کوشی میں پڑے رہیں، اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں لگائے اور نتیجہ ہمارے حق میں نکلے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ لام بھی تاکید کا ہے، لام تاکید ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے، ڈبل تاکید ہے۔ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم و انفسکم، اپنے مالوں میں اور اپنے نفسوں میں۔ جانوں کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے، مال کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے، دوسرے لفظوں میں نعمتوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے۔ نعمتوں کے دے کر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور نعمتیں دے کر واپس لے کر بھی تمہیں آزمائے گا۔ بیماری کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، رزق میں کمی کے ذریعے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آزمائش تو آئے گی ہی۔ یہی تو امتحان ہے کہ پھر انسان اس میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی، اذن، اذیت، کثیرن، بہت سی باتیں سنو گے تم ان کی طرف سے، بہت زیادہ اذیت یہ تمہیں دیں گے۔ اور اذن خاص طور پر یہاں پر بات ہو رہی ہے زبانی اذیت دینے کی، یعنی طعن و تشنیع کی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اس کے جواب میں یعنی جو بھی تم پر آزمائش آتی ہے تمہارے مالوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، اور پھر ارد گرد سے۔ مدینہ میں اس وقت ارد گرد کون تھے؟ مشرک اور اہل کتاب، دشمن، ٹھیک ہے۔ تو اسلام دشمنوں کی طرف سے جو دین کو پسند نہیں کرتے، جو دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہاں تو مومن تھے یا پھر منافق، مشرک، اہل کتاب، کافر تھے، آئیڈینٹیفائڈ لوگ تھے۔ جو مومن تھے وہ مومن تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم پورے کے پورے ایمان میں، اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ تو پھر
جب کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کیا ملتا ہے؟ سننے کو اذن کثیرہ، بہت ساری تکلیف دے پاتی۔ جب آپ معاشرے کے چلن کے خلاف اپوزٹ سائڈ پہ چلنا شروع کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، آپ اپنی زندگی میں اپنا لائف سٹائل چینج کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کی پسند کے اگینسٹ اللہ کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اصول قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا سننے کو ملتا ہے آپ کو لوگوں سے؟ اذن کثیرہ۔ کوئی آپ کو بے وقوف کہتا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم غاروں کے زمانے میں جانا چاہتے ہو، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم مولوی بن گئے ہو، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ کہے گا۔ لیکن ان سب کے جواب میں، ان سب کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے تم جواب دو۔ کیا کہا گیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی کے اوپر رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، آسان نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت عزم والے کاموں میں سے، ایسے نہیں ہو جاتے، ایسے ہی صبر نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ کے اندر بہت زیادہ ساری ہمت اور حوصلہ نہ ہو، جب تک کہ انسان کے اندر استقامت نہ ہو، وہ تقوی کی روش پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ تو بار بار پھسلے گا۔ اور یاد رکھیے تقوی کی راہ پر چلنے میں صبر بہت معاون ہے۔ سب سے پہلی جو صفت اگر ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیں نا، اور وہ ہے صبر، تو یہ آپ کو شکر گزاری میں بھی معاونت دیتا ہے، یہ آپ کو احسان کرنے میں معاونت دیتا ہے، یہ آپ کو تقوی کی راہ پہ چلنے میں معاونت دیتا ہے۔ صبر، پیشنس، سیلف کنٹرول، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سمجھ لیں کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ماسٹر کی ہے، جو ساری پھر آگے بھلائیوں کے اور کردار کی جو خوبصورتی ہے، جو صفات ہیں، وہ ان کی تالے کھولتے چلی جاتی۔ صبر، صبر اپنے اندر پیدا کر۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ نمبر 1 ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس، خواہش نفس کے اگینسٹ جانا، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنی خواہش نفس کے اگینسٹ جانا صبر ہوتا ہے۔ اور پھر صدمے کی ابتدا پر جزا فضا سے بچنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ ابتدا میں بالکل اپنے آپ کو کنٹرول رکھ، اپنی فیلنگز کو، اپنی زبان کو، اپنے جذبات کو، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے، کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ مشکل ہے، مشکل، آسان نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بڑے بہت بڑے کاموں میں سے اگر تم کر لو تو دیکھیں اجر بھی تو کتنا بڑا ہے نا۔ کیا اجر ہے؟ پیچھے دیکھیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ اجر۔ تو اور کیا چاہیے؟ آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں، اور کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہم اتنی ایفرٹ تو کر ہی سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر دوبارہ سے ذکر کیا جا رہا ہے اہل کتاب کے ایک عہد کا، کہ جب وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ البتہ ضرور تم بیان کرو گے۔ یہاں پر یہود سے جو عرض کے یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے جو عہد لیا گیا تھا، یعنی تم جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا ان سے، اس کا ذکر کیا پیچھے، اور پھر یہ کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اچھا ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لیا کہ صرف اس نبی پر ایمان لائیں جو صرف جو سختی قربانی کہتے تھے، آتشی قربانی، ٹھیک ہے، اس پر
وہ کر کے دکھائے گا معجزہ، اس کی قربانی کو آگ کھا جائے کرے گی، صرف اسی پر ایمان لائیں، تو صرف ایسا تو نہیں تھا، یہ تو تم نے ایک بہانہ گھڑا تاکہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا پڑے، اصل میں تو تم سے یہ عہد لیا گیا تھا، کیا کیا عہد دیا گیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لا البتہ ضرور، تبیننہ، اس میں لام بھی تاکید کا، نون مشدد بھی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، تم ضرور بضرور بیان کرو گے اس کو، کس کو؟ کتاب کو، کتاب کے تمام احکامات کو، للناسی، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے۔ کیا عہد لیا گیا تھا تم سے؟ یہ تو عہد نہیں لیا گیا تھا کہ سختی قربانی والے رسول پر ایمان لانا ہے، بلکہ عہد تو تم سے یہ لیا گیا تھا کہ تم ضرور جو کچھ تمہاری کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تم حق بات لوگوں سے چھپاؤ گے نہیں۔ اور یہ جو عہد ہے نا جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اس کا ذکر بائبل میں جگہ جگہ آتا ہے، خاص طور پر ان کی جو کتاب استثناء ہے اس میں حضرت موسیٰ کی جو آخری وصیت نقل کی گئی ہے، تو اس میں وہ بار بار بنی اسرائیل سے یہ عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا۔ یہ حضرت موسیٰ کا قول ہے، ٹھیک ہے، ان احکامات کو اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا۔ یہ کتاب استثناء جو ہے اس کا چیپٹر 6 اور اس کی جو ورس ہے 4 to 9 اس کا ترجمہ ہے۔ پھر ان کی وصیت جو ہے اس میں بھی یہ تاکید ہے کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا کام انہوں نے بنی اسرائیل کے ذمہ لگایا وہ یہ تھا کہ کوہ ایبال، عین سے ہے، ٹھیک ہے، کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی کتاب استثناء اور چیپٹر 27 اور ورس 4 to 6 ہے۔ پھر بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر انہوں نے یہ ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا۔ لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت جو ہے آپ دیکھیں کہ رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ کے 700 برس بعد جب ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرما روا تک کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تورات بھی کوئی کتاب ہے ان کی، صرف 700 سال بعد۔ کتنی تاکید کی تھی حضرت موسیٰ نے ان کو، بار بار آخری وصیت میں بھی، بلکہ پیچھے اگر آپ وہ سینٹینسز پڑھیں نا حضرت موسیٰ کی جو تلقین وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھتے گھروں میں، راہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر کرنا، لکھ دینا، یعنی لکھ کے لگاؤ، باتیں اس کے بارے میں کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہارا موضوع تورات ہونی چاہیے۔ اور ہر مطلب جو ایک عید خیام تھی ان کی جو ہر 7 سال بعد منائی جاتی تھی، اس میں یعنی خوشیوں کے موقع پر جب تم اجتماع کرو تو اس وقت بھی اس کو ساری کو ریکال کرو، پڑھو پڑھاؤ، تمہارا زندگی میں سب سے بڑا کام یہی ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ودن 700 years لائک جو ان کے فرما روا تھے آگے یروشلم کے، ان کو تورات کا کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اور سیم آپ دیکھ لیں ہمارے اپنے حالات یہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ ہمیں بھی تو یہی تلقین کی گئی نا قرآن کے بارے میں کہ اس کی جو دین پہنچ گیا جس کے پاس اس کو چھپائے نہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ حق چھپانے والے پر جتنی بڑی وعید ہے تو میں کبھی بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا، صرف اس خوف سے کہ میرے اوپر حق چھپانے کا نہ آ جائے بات، تو میں تم لوگوں سے یہ روایات بیان کرتا ہوں۔ میڈم ہم یہ کوہ بعد کا جو بتا رہے ہیں ذرا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے پلیز، دوسرا نمبر بتائے۔
ہاں جی بتائیے، کیا؟ تفصیل اس کی بھی بتا رہی ہیں آپ جی، آپ یہودیوں کی تفصیل بتا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو میثاق جو دیا تھا اس کے متعلق دو باتیں تو سمجھ آ گئی کہ اٹھتے بیٹھ کے ان کو اپنی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اور لوگوں کو دوسرا بتانا ہے چوکھٹوں تک، یعنی گھروں میں بھی اور باہر بھی۔ اور تیسری بات کو بات کے متعلق کیا بتایا آپ نے، ذرا وہ بتا دیں۔ وہ- یہ وصیت تھی نا حضرت موسیٰ کی، آخری وصیت تھی کہ کوہ عبال پر جو ہے بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کی جو جی تختیاں تھی نا، ان کے جو احکامات تھے وہ ان پتھروں کے اوپر کندہ کر دیے جائیں، یعنی وہ وہاں لکھ دیے جائیں۔ ٹھیک ٹھیک، صحیح۔ اور اس میں پھر آگے جو ہے وہ بنی لاوی کو انہوں نے جو ہے وہ تورات کا ایک نسخہ دے کے ہدایت کی تھی کہ عید قیام کے موقع پر قوم کے مردوں عورتوں اور بچوں کو سب جگہ جمع کر کے پوری کتاب جو ہے وہ لفظ بلفظ جو ہے وہ دہرائی جائے، سنائی جائے دوبارہ۔ تو اصل میں تو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پھر انہوں نے پھینک دیا اس عہد کو، یا پھر تورات کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، واشتروا، اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی، ساتھ اس کے، ثمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کمانے کی خاطر انہوں نے اپنے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا، انہوں نے لوگوں سے حق بات کو چھپا لیا۔ اور سب سے بڑی حق بات جو یہاں پر تھی وہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آثار، ٹھیک ہے، ان کی نشانیاں لوگوں سے چھپا دی۔ اور پھر جو انہوں نے ویسے کیا، ان کے بارے میں آگے آپ سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے، سورہ نساء میں بھی کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ حق کو چھپاتے تھے اور کس طرح یہ آیات کو بدل دیتے تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی آپ نے سورہ پیچھے آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ان کے احوال۔ کس لیے؟ محض دنیا کمانے کے لیے، محض اپنی اپنی خواہش نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنی نفس کو تسکین دینے کے لیے، بس۔ فبئس ما یشترون، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہاں پر رک کے تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لے لیں، تھوڑا سا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے نا کہ ہم بھی قرآن کریم کو پڑھتے رہیں، یاد رکھیں، سیکھیں، سکھائیں، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تعلیمات کو چھپائیں نہیں، یا من پسند اس کے اندر جو ہے وہ اپنی پسند کی آیات، یا صرف مختلف وہ جو آپ کے اپنے مکتبہ فقہ کو سپورٹ کرتے ہیں صرف ان ٹاپکس کو ہی نہ ہائی لائٹ کرتے رہیں، پورے کے پورے قرآن کو، پورے کے پورے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لیکن جو ذمہ داری ہماری ہے وہ کیا ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ جتنا ہمیں پتہ چل گیا، جتنی ہمیں اچھے سے سمجھ آ گئی، درست بات پتہ چل گئی، اب ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اسے چھپائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو، اگر ہم لوگوں سے حق چھپاتے ہیں تو اس کے پیچھے موٹیویشنز کیا ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کو صحیح بات نہیں پہنچا پاتے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ عام طور پر سب سے پہلے یہ کہ یہ میری بات نہیں سنیں گے، دوسری بات یہ کہ یہ میری انسلٹ کریں گے، تیسری بات یہ کہ ایسے لوگوں سے بعض اوقات ہمارا کوئی نفع مشروط ہوتا ہے، ہمارے بہت عزیز پیارے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ کسی سے کوئی مالی منفعت ہوتی ہے کسی خاص اس سے، تو ہم ان کو پھر وہ حق بات نہیں پہنچاتے کہ ہمارا وہ جو فائدہ مل رہا ہے وہ ہمارا رک جائے گا، یا پھر یہ کہ لوگوں میں ہماری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، لوگ جو ہمیں فالو کر، خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے، خواہش نفس بھی آ جائے گی اس میں یہ ساری کہ اصل میں ساری عقیدہ کچھ ہے اور یہ ساری چیزیں جتنی 1 2 3 کر کے میں بول رہی ہوں نا، انفیکٹ یہ ساری کی ساری خواہش نفس کی بریکٹ میں آتی ہیں۔ جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں نا، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، آپ اس کی روٹ کاز پہ جاؤ نا،
وہ قتل ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، پڑوسی کو تنگ کرنا ہے، نمازوں میں کوتاہی ہے، روزے میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، سود کھانا ہے۔ کسی بھی گناہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ اس کی روٹ کاز پہ جائیں گے، پیچھے نیچے جاتے 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 جاتے، تو ایٹ دا اینڈ آپ کو خواہش نفس ملے گی۔ حتیٰ کہ یہ جو بات ہے نا کہ لوگ ہمیں ہماری انسلٹ نہ کر دیں، یا یہ کہ لوگ ہمیں جھٹلا نہ دیں، یا یہ کہ لوگ ہمیں چھوڑ نہ دیں، یہ بھی کیا ہے بیسیکلی؟ خواہش نفس ہی تو ہے۔ ہمارا نفس لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ انسیت رکھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ یہ بھی تو خواہش نفس ہے نا۔ تو بیسیکلی ہر برائی کی روٹ کا، اسی لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی وہ صحیح غلط کی فتوے اپنی خواہش نفس سے لیتا ہے، وہ اسی کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، بینگ امت مسلمہ ہونے کے۔ ہم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہمیں تو اللہ نے یہ ذمہ داری جس طرح بنی اسرائیل کو دی تھی نا، بنی اسرائیل بھی کیا تھے بیسیکلی؟ وہ بھی ساری دنیا اور اللہ کی کتاب کے بیچ میں امت وسط تھے، یعنی وہ بھی ایک برج تھے۔ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی اور انہوں نے ساری دنیا تک پہنچانی تھی۔ اسی لیے تو انہیں کہا گیا تھا کہ فلسطین فتح کرو اور دوبارہ سے اپنا ایک اسلامی مملکت قائم کرو، اور اس اسلامی مملکت سے پھر پوری دنیا میں دین پہنچاؤ، جیسے مدینہ کی ریاست قائم کی گئی تھی، تاکہ پراپرلی دین کا کام ہو سکے۔ ہمیں بھی یہی منصب دیا گیا، ان سے لے کے ہمیں دیا گیا، انہوں نے جو کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو ان کو جیسے مار پڑی ویسے ہمیں بھی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا ریوائول کیسے ہوگا؟ اسلام، کیونکہ ہم اس وقت امت مسلمہ جو ہیں وہ حقیقی اسلام کے اوپر ہے نا، تو اسلام تو نافذ ہو کے رہے گا دوبارہ، لیکن یاد رکھیں یہ سارا کچرا کوڑا صاف ہو جائے گا، اور پھر جو لوگ آئیں گے وہ بہترین لوگ ہوں گے، اور جو پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کریں گے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اور نہ آپ ہرگز سمجھیں ان لوگوں کو جو وہ خوش ہو رہے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ تعریف کیے جائیں اس پر جو نہیں انہوں نے کیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، اور ہرگز نہ آپ سمجھیں انہیں، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ وہ نجات پانے والے ہیں عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ آپ ہرگز ایسے لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی کاموں پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہود جو تھے نا اصل میں، وہ اپنے نہ کردہ کاموں میں بھی اپنی تعریف چاہتے تھے، جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہو کہ جی یہ تو حضرت بڑے متقی ہیں، یہ تو بڑے دیندار اور پارساں ہیں، یہ تو جی خادم دین ہیں، اور یہ تو حامی شرع ہیں، یہ تو بڑے مصلح ہیں، یہ تو بڑے مزکی ہیں۔ حالانکہ اصل میں یہ نہیں ہوتے تھے، اصل میں یہ ان کا کردار اور اخلاق نہیں ہے۔ یہ تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے مال بٹورتے ہیں، یہ تو لوگوں سے حق چھپاتے ہیں، یہ تو لوگوں کو فرقوں میں بانٹتے تھے، یہ تو لوگوں سے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر ان سے دین کو چھپاتے تھے، یہ تو تورات کو بدل بدل کے اپنی مرضی سے اس کے ٹیکسٹ کو بدل کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو کوٹ کر کے اپنے فائدے جمع کرتے تھے، لیکن چاہتے کیا تھے
کہ لوگ کہیں کہ جی یہ تو بڑی دین کی خدمت کریں، تو بڑی ملت کی خدمت کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پہ بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں 3 احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تینوں جو ہیں وہ بخاری میں درج ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق چھپایا اور غلط بات بتا دی، پھر سمجھے کہ ہم، یعنی یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا ہی کمال کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم کوئی بڑے قابل تعریف ٹھہرے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی اور حق بات چھپا بھی لی، یعنی اپنی چالاکی پر وہ ایڈمائر، مطلب اپنے آپ کو کر رہے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو جھوٹ بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے کہ جی یہ تو بڑا کمال انہوں نے اپنی کتاب سے ہمیں جو ہے وہ سلوشن دیا ہے اور بتایا، واہ جی واہ بڑے علم والے ہیں یہ لوگ۔ پھر ایک اور روایت ہے، مروان نے اپنے دربار میں رافع کو سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کے آؤ، کیونکہ اس آیت کی روح سے ہر شخص عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو جو نعمت ملی یا جو وہ کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ آ رہا ہے نا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کہ جس کام کے ساتھ وہ آئے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، تو اس نے، مروان نے جو خلیفہ تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اپنے درباری کو بھیجا کہ وہ یہ پتہ کر کے آئے کہ یہ تو مطلب ہر شخص جو ہے وہ اس نعمت پر خوش ہونا چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے یا جو عمل وہ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ناکردہ کام پر اس کی تعریف کی جائے۔ تو رافع ابن عباس کے پاس آئے تو ابن عباس نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟ پھر انہوں نے اس سے پہلی آیت ساتھ ملا کر پڑھی اور کہا کہ یہ یہودیوں کے حق میں ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق بات چھپا دی اور کوئی غلط بات بتا دی، پھر یہ سمجھے کہ وہ ان کے نزدیک بہت ہی قابل تعریف ٹھہرے ہیں۔ اس پر پھر آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت عباس نے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو قسمیں کھا کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے، اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں پہلی 2 روایات میں جو ابن عباس سے ہیں تو اس آیت کو یہود سے متعلق بتایا گیا، اور تیسری جو روایت ہے اس میں ابو سعید خدری سے جو روایت ہے اس میں منافقین کے متعلق اس کو بتایا گیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اوور آل یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ وہ کام جو انسان بھلائی کے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو اگر وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اچھی بات ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے کہ اگر برائی کر کے وہ غمزدہ ہوتا ہے اور نیکی کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی برائی پر بھی خوش ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کوئی کمال کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اس نے شاید کوئی بڑی ہی کوئی باکمال وہ شخصیت ہے یا بڑا ہی شارپ ہے یا بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے، تو یہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہاں پر ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دھوکہ دیتے ہیں جو دوسروں کو، جو کام انہوں نے غلط بیانیوں سے نکالے ہوتے اپنے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کی تعریف کی جائے۔ پھر دوسرا جو اس کا پارٹ ہے آیت کا، کہ جو کام کیے بھی نہیں ہے ان کی بھی تعریف چاہنا، وہ جیسے آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ دلانے والی ہے، سخت ناراض کرنے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں، یعنی ایک کام جو تم نے کیا ہی نہیں وہ تم اس کا کریڈٹ لے جانا چاہتے ہو، یہ کتنی غلط بات ہے، سخت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے یہ بات۔ اچھا، ہماری عام زندگی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے مثلا نوٹس ایک بچہ بناتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ بناتا ہے بڑی محنت کر کے، بڑی ارکریزی کر کے، راتوں کو جاگ جاگ کے، اور پھر کیا ہوتا ہے، سارے گروپ کے بچے جو ہیں اس کے نوٹس کو کے ساتھ اپنا نام لکھ کر نمبر لے کے جانا چاہتے ہیں گروپ سٹڈی میں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔
ابھی ریسنٹلی اگر کسی کا واسطہ پڑا ہے گروپ اسٹڈی سے اور گروپس میں پریزنٹیشن اسائنمنٹس بنانے میں، تو ایک بندے کی محنت ہوتی ہے اور کریڈٹ سب لینا چاہتے ہیں، اور لٹرلی کلاس میں کھڑے ہو کے لیتے بھی ہیں، اور کوئی نہیں مینشن کرتا کہ یہ ساری کی ساری محنت تو اس کی ہے۔ اسی طرح ریسرچ ورک کسی اور کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنا نام لگا کر اس کو پبلش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں دیکھیں، کھانا کسی اور نے پکایا ہے، تعریف کوئی اور چاہتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ کوئی چھوٹی پتہ بات نہیں ہے نہیں کہ جو کام، دیکھیں کس قدر ناپسند کیا گیا ہے، اس بات کو کس قدر ناپسند کیا گیا ہے کہ وہ کام یحمدوا بما لم یفعلوا، اس چیز پر تعریف چاہنا جو خود کیے ہی نہیں، یہ کس قدر ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عادل ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ انصاف پسند ہے۔ محنت کسی اور کی ہو، کریڈٹ کوئی اور لے کے جائے، یہ تو کوئی بات نہ ہے۔ جیسے اس میں بھی آتا ہے نا سورۃ الحاقہ میں غالباً، کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم حکم لگاتے ہو، کیسی تم باتیں کرتے ہو؟ ایک بندہ جس نے محنت کی ہے، ایک بندہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے ڈر سے گزاری ہے، اس کو، اور وہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کو بھی کریڈٹ مل جائے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جس طرح آپ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نقصان ایک شخص نے کیا اور الزام وہ دوسرے کے سر پہ لگا دیتا ہے۔ پلیٹ ایک بچے سے ٹوٹتی ہے، دوسرے کا نام لگا دیتا ہے۔ کلاس میں شرارت ایک بچہ کرتا ہے، نام دوسرے کا لگا دیتا ہے۔ اسی طرح کام کسی اور نے کیا اور کریڈٹ خود لے جانا، یہ دونوں ہی جو ہیں، دونوں ہی بہت بڑی سخت ناپسندیدہ باتیں، کیونکہ دونوں میں ہی حق تلفی ہو رہی ہے، اور حق تلفی تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کٹنگ کسی اور نے کی، سٹیچنگ کسی اور نے کی، اور ڈیزائننگ کی تعریف ساری آپ خود لے جائیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، ایسا کرنے والے کے دل میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ لوگ تعریف کریں۔ لوگ تعریف کریں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بڑائی کا احساس جو اس کے اندر ہوتا ہے نا، کہ مجھے بڑا بنایا جائے، میری تکبر بڑائی میں آ میں جاتا نہیں ہے۔ آئے۔ تو بیسیکلی یہ اس کے اندر ایک بڑائی کے احساس، یہ ایک تکبر کی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کے کریڈٹ خود لے کے جانا چاہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ میں سے کوئی مثال دیں گے مختصر سی ذرا، پھر آگے چلتے ہیں۔ میم، ایک ہی گھر میں ایک بچہ زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اور ایک کم گو ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے نا، وہ شور شرابہ ڈال کے ہر چیز لے لیتا ہے، اور جو کم گو ہوتا ہے وہ بےچارا چپ کا چپ ہی رہ جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کا حق مارا جاتا ہے۔ ہاں، حق تلفی نہیں نہ لاؤ، اصل میں دین کے اندر ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔ آپ دیکھیں، ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ، ماں کو ماں کی جگہ، بیوی کو بیوی کی جگہ، اولاد کو اولاد کی جگہ، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے نا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس کریڈٹ لے جاتی ہے سارا، محنت سارا دن جو ہے وہ بہو کرتی ہے، کھانا بہو پکاتی ہے، محنت ساری وہ کرتی ہے، سارا کچھ وہ کرتی ہے، اور جب سرو کیا جاتا ہے کھانا تو کریڈٹ سارا ساس لے جاتی ہے یا نند لے جاتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس کی حق تلفی ہو گئی نا، جس نے ساری محنت کی ہے۔ اسی طرح وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے۔ جاب میں بھی ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ جا جا کے افسر کی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، اس کو ادھر ادھر کی باتیں بتا کے اپنا ٹائم وہاں ویسٹ کر لیتے ہیں، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ اپنی واہ واہ کروا لیتے ہیں، بس ہاں، اس طرح وہ کیا کے دوسرے کام کا میں جا کے۔ کریڈٹ خود لے جاتے ہیں، دوسرے کے ورکنگ۔ اب آپ دیکھیں کہ اسکولز کے اندر یا جیسے یہ جاب میں ڈیوٹیز لگتی ہیں،
اب بعض لوگ ایسے اسٹاف ہوتا ہے جو کبھی اسٹاف روم سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے اپنے ڈیوٹی آورز میں، لیکن جب ایسے ووٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو آگے بڑھ کے جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور جو دوسرے بیچارے سارا وقت مینج کر رہے تھے ان کی جگہ پہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ حق لے جاتے ہیں ان کا. ایسا بہت دفعہ جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہوتے ہیں، یہی تو بات ہے. اچھا آپ یہ دیکھو کہ یہ بیسک اخلاقیات ہیں جو ہمیں دین سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، اور ہم اسی پہ بھی نہیں چلتے، اس پر بھی نہیں چلتے. یہاں بھی ہم اپنی خواہش نفس کو سجدہ کر رہے، اسی کو ہم نے معبود بنایا. بس میں مال اکٹھا کر لوں، میں فائدہ اٹھا لوں. یہاں پر دوسروں کے حق مارنے والے کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہمیں لگتا ہے ہم نے کوئی فائدہ اٹھا لیا کسی کا حق مار کے. یقین کریں سراسر گھاٹے کا سودا ہے، سراسر. جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ بالشت بھر بھی کوئی کسی پڑوسی کی زمین لے لیتا ہے، اگر ہتھیار لیتا ہے اپنی چلاکیوں کے ذریعے، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ذرا سی کوئی کسی کے حق مار لیتا. ابھی مال غنیمت میں سوئی دھاگے کے پیچھے پڑا نا ہم نے کہ سوئی بھی، دھاگا بھی، وہ جھوٹے موتی بھی، کچھ بھی ہو لا کے سب کے بیچ میں رکھو. کیوں؟ کیونکہ سب کا حق بنتا ہے. اب جھوٹے موتی جو تھے، وہ جو اس شخص کے اس میں سے نکلے مال میں سے جس پر عذاب تھا، تو وہ جھوٹے موتی تھے، سچے موتی بھی نہیں تھے. وہ 2 موتی، اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو وہ جو 2 موتی تھے اس سے کسی کا کیا بن جانا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پورے 200 لوگوں کا حق تھا. ان 2 موتیوں کو بھی برابر تقسیم ہونا تھا. تو حق تلفی جو ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. چاہے وہ آپ کسی کی رسپیکٹ میں کمی کریں، چاہے وہ آپ کسی کی خدمت میں کمی کریں، چاہے وہ آپ کسی بھی طرح سے کسی کی حق تلفی کریں. آپ ایک پارٹی کو زیادہ دے رہے ہیں. اگر آپ بینگ اے ہسبینڈ، اگر آپ بیوی کو دے رہے ہیں زیادہ، یعنی بیوی کے ماں کا حق مار کے بیوی کو دے رہے ہیں، آپ ماں کی حق تلفی کریں. اگر آپ بیوی کا حق مار کے ماں کا حق مار کے بیوی کو دے رہے ہیں، یا بیوی کا حق مار کے ماں کو دے رہے ہیں، تو دونوں طرف آپ برابر کیا گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ جس کا جو حق اللہ نے دے دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں رد و بدل کرنے والے؟ ہم کیسے کسی کا حق کم کر سکتے؟ جو آپ کی اولاد کا حق ہے، بعض جگہوں پر ابھی بھی بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے. حالانکہ کافی اس میں بہتری آ گئی، لیکن پھر بھی جہاں جہالت ہے وہاں ہے. حالانکہ دونوں کا حق برابر ہے، دونوں کے لیے برابر کی پرورش کے مواقع، تعلیم کے مواقع، محبت، رسپیکٹ برابر کی. لیکن اگر بیٹی کا حق لے کر، حق تلفی کر کے بیٹے کو دے دی جاتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بہت بڑا گناہ ہے حق تلفی کرنا. لیکن ہم نے کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، بس ہماری بڑائی ہو جائے، کسی طرح سے ہمارا نام ہو جائے، یا یہ کہ بس ہماری مانی جائے، یا جس کے لیے میں چاہتا ہوں بس وہی ہو جائے. اللہ ہم پہ رحم کرے. چلیں آگے چلتے ہیں، اور یہاں سے سورہ آل عمران کی جو آخری 20 آیات ہیں یہ شروع ہو رہی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ آیات ملی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر میں اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اور آج اس شکر میں گریہ ازاری کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ مبارک آیات نازل کی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کو، یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر آخری اینڈ تک جو ہے وہ آیات پڑھی. آیت نمبر 190 سے آنورڈ. ابھی ہماری 199 رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کانٹیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ملتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جب صبح کو تہجد کے لیے اٹھتے رات کو، تو بستر پر سے اٹھتے ہوئے، یعنی تبھی وہیں پر آپ ان آیات کی زبانی تلاوت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر، ابھی وضو بھی نہیں کیا ہوتا تھا، تو آپ ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں یہ کہ ان آیات کو جو ہے وہ موبائل پر اپنے اس میں سٹار کر لیں،
اور جب آپ اٹھیں تہجد کے لیے تو موبائل کھولیں اور پڑھ لیں. کچھ دن آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم سب یہ کوشش کریں گے. رائٹ, جو لوگ تہجد کے اہتمام کرتے ہیں تو وہ ان آیات کو بھی پڑھنے کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اور انہی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے ان آیات کو پڑھا اور غور و فکر نہ کیا تو اس کے لیے ہلاکت ہے, کیونکہ یہ آیات جو ہیں یہ غور و فکر کی طرف جو ہے, نظام کائنات کی طرف جو ہے, اس پر اس کے مشاہدے کی طرف جو ہے وہ موٹیویشن دیتی ہیں. چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی, اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو میں نے آیات آپ کو منشن کی, آیت نمبر 190 سے 200 تک ہے. ٹھیک ہے, آخری آیات جو ہیں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات کے آنے جانے میں, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے, عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں, جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی جب وہ نظام کائنات پر کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ بہت حکمت کے اوپر بنایا گیا ہے. اور اس کو بنانے والا جو ہے وہ کوئی غافل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ چل رہا ہے نظام, اور دن رات کا نظام اور زمین اور آسمان کے سارے نظام جتنی پرفیکشن کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کو چلانے والی ہستی جو ہے وہ کوئی غافل ہستی نہیں ہو سکتی. یا یہ کہ یہ جو جس پرفیکشن کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے, اس کے چلنے میں, چلتے رہنے میں صرف ایک ہی ہستی ہے. کیونکہ جو ایتھیسٹ بھی ہیں نا, جو کسی خدا کو نہیں مانتے, وہ بھی ان میں سے بھی جو ان کے جو مطلب کیا آپ ان کو کہیں گے, جو ان کے بڑے بڑے جو نام آتے ہیں ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لاجک ہے جس پر جو دین کے معاملے میں دی جا سکتی ہے, یا دیندار لوگ جو صحیح لاجک دیتے ہیں, وہ ایک ہی لاجک ہے, اور وہ ہے کائنات کی پرفیکشن, سیمیٹری کے ساتھ اس کا چلنا, ایک خاص پیٹرن کے اوپر پورے کائنات کے نظام کا چلنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو چلانے والا ہے, یہ جو صدیوں سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اینول کیلنڈر ہوتے ہیں نماز کے اوقات کے ہوتے ہیں نا, تو آپ وہ آج سے 200 سال پہلے کی آپ دیکھ لیں, جولائی کی 3 تاریخ کو کس وقت طلوع آفتاب تھا, کس وقت غروب آفتاب تھا, کس وقت جو ہے وہ زوال کا وقت تھا, کب مغرب کا وقت تھا, وہ سیم ہے, سیم. آپ 500 سال پرانا نکال کے دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے چلے جائیں, اس سے پیچھے چلے جائیں, یہ دن اور رات کا اختلاف ہر دن کے ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ یہ سیم ہے. اتنی پرفیکشن کے ساتھ جب یہ نظام چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے. اچھا, صرف یہ نہیں کہ کوئی ہے بلکہ وہ اکیلا ہے. اچھا, اکیلا کیسے پتا چلتا ہے کہ اکیلا ہے؟ کیونکہ زمین, یہ جو پرفیکشن ہے نظام کے اندر, یہ رہ نہیں سکتی اگر ایک سے زیادہ ہوں چلانے والے, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ 2 3 4 5 ہستیاں ہوں اور سب جو ہیں وہ ایک ہی پیٹرن پہ چیز کو چلائیں. کیونکہ جہاں زیادہ ہو جاتے ہیں, نفوس زیادہ ہوتے ہیں, وہاں افکار بھی بدل جاتی ہیں, وہاں آئیڈیاز بھی ڈیفرنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے دی بھی ہے کہ اگر زیادہ الہ ہوتے ایک کے بجائے تو یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا, کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا.
تو یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، عقل والے ان نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو جو پھر غور و فکر نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے پھر؟ جو کائنات میں غور و فکر نہیں کرتا پھر وہ عقل مند تو نہ ہوا نا؟ تو اگر وہ عقل مند نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوا جی؟ پھر وہ کیا ہوا؟ ایک شخص عقل مند ہوتا ہے، دوسرے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جاہل، جاہل، بے وقوف، بے وقوف۔ ٹھیک ہے، بیوقوف کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنی روٹین کے کام کرتے ہیں، نہ اللہ کی قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ایک گدھوں گھوڑوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، صبح اٹھے، جاب پہ چلے گئے، واپس آئے، وہی روٹین کے کام کیے، رات کو تھک ہار کے سو گئے، اور پھر صبح اٹھے اور پھر وہی سب کچھ، اور پھر وہی روٹین ایک ہی، اس میں نہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا رب کون ہے، نہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں دین کے نام پہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں سچ کتنا ہے، نہ ہم نے اپنے رب کی معرفت پانے کی کوشش کی، تو پھر ہم کیا ہوئے؟ چاہے ہم نے پی ایچ ڈیز کر رکھی ہوں، پھر ہم کیا ہوئے؟ عقل مند؟ جاہل، بے وقوف، جاہل ہوئے نا؟ ٹھیک ہے، نشانیوں پر غور و فکر کرنے والوں کو عقل مند کہا جا رہا ہے، آیات پر غور و فکر کرنے والوں کو عقل مند کہا جا رہا ہے، اور جو پھر ان آیات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا مضبوط اور مربوط نظام کائنات جو ہے اس کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے، اور جو اس کو مانتے نہیں ہے نا وہ محض اس حقیقت سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ جب آپ ان کو پڑھنا شروع کریں، جو دہریے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں یا ملحد کہتے ہیں، تو اگر آپ ان کے دلائل پڑھیں تو یہ انتہائی بودے ہیں، ان کے جواب قرآن کریم میں موجود ہیں، ایک ایک دلیل کا جواب موجود ہے، لیکن وہ چونکہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب یہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ آگے ان کی نشانیاں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کا موضوع گفتگو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ۔ اللہ موضوع گفتگو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہر وقت کس کس طرح رہ سکتا ہے؟ مثلا آپ ہر تسبیحات پڑھتے ہیں، الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح جیسے ابھی بہن نے بتایا، جب ہمیں کوئی نعمت نظر آتی ہے یا ہم کسی اس میں ہوتے ہیں، ہماری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، چھینک آتی ہے آپ کہتے ہیں الحمدللہ، آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، آپ کوئی اور ایسی بات دیکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کی کلاس میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پھر آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے موضوعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ یعنی موضوعات آپ کے کیا ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ذرا جج کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی والے کام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا کریں، اللہ کی فرما برداری والے ہی کام کرتے رہیں، تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے اپنے پہلوؤں پر وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے رات کو اگر آنکھ کھلے، آپ سو گئے، سونے سے پہلے آپ نے سورہ ملک پڑھ لی، سورہ سجدہ پڑھ لی، پھر اسی طرح آپ نے باقی اذکار کر لیے سونے کے، آپ سو گئے، اب آپ سو گئے، آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا؟ رات کو جب آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ جو مرضی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. اب یہ کیا ہو گیا, سو کے جب آنکھ بھی ذرا سی بھی کھلی ہے تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دیا, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب آپ سو جاتے ہیں, آپ اٹھتے ہیں, پھر آپ کیا کہتے ہیں, اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ فجر کی تیاری کرتے ہیں یا تہجد کی تیاری کرتے ہیں, آپ وضو کرتے ہیں, بسم اللہ کہہ کے وضو کرتے ہیں, باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھتے ہیں, نکلتے ہیں غفرانک کا کہتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پھر وضو کے بعد کی دعاؤں میں آپ شہادتین پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, اور پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں, آپ صبح کے اذکار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تسبیح پڑھ رہے ہیں, کوئی استغفار پڑھ رہے ہیں. پھر آپ کی قرآن کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر آپ اپنے قرآن پڑھتے ہیں, سبق یاد کرتے ہیں, آپ سناتے ہیں, تجوید پڑھتے ہیں, سناتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کھانا پکاتے ہوئے آپ بسم اللہ کہتے ہیں, آپ کھانا پکانا شروع کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو دعا سکھاتے ہیں. گویا یہ عقل مندی کی نشانی کیا ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے سارا وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور جو زبان اس قدر اللہ 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 کرنے والی ہوتی ہے, وہ پھر جھوٹ بولتے ہوئے جسے کہتے ہیں نا, وہ لڑکھڑاتی ہے. غیبت کرتے ہوئے وہ خود بخود دانتوں کے نیچے آتی ہے. غلط بات کرتے ہوئے خود بخود اس کو بریک لگتی ہے. تو یہی تو عقل مندی کہ انسان وہ عمل کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے, ہے نا. پھر کیا ہے, وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی. یہ جو یتفکرون ہے نا, اس کا روٹ ہے فا کاف را. فکر یہ جو لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, یہ اصل میں فرقن سے مقلوب ہے. ٹھیک ہے, یعنی فرقن لفظ سے فکر لفظ جو ہے وہ بنا ہے, اور فرقن جو ہوتا ہے فا را کاف جو ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جھیلنا اور چھیلنا. ٹھیک ہے, تراشنا, رگڑنا, کھودنا. آپ اس کو ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں, ریسرچ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ کھود کریت کرتے ہیں, زمین اور آسمان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. ایسے ہی گزر نہیں جاتے. موسم ٹھنڈا ہوا, درختوں کے پتے جھڑ گئے, تو بس ایسے ہی افراتفری میں اتنے بجے میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے, بھاگ کے گزر نہیں جاتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ سارے پتے جھڑ گئے. اسی طرح میں نے بھی, میری زندگی کی بہار بھی جو ہے ایک دن ختم ہو جانی ہے. اور اسی طرح جب وہ گزرتے ہیں, موسم بدلنا شروع ہوتا ہے, پتوں کے نئے پتے کونپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں. اسی میں ان کو امید بھی نظر آتی ہے کہ دیکھو یہ بھی تو خشک درخت ہے نا, اس نے بھی تو پھل پھول دے دیے. میری زندگی میں اگر خزاں رہی ہے تو اس میں بھی بہار آئے گی. لیکن شرط کیا ہے, وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اگر میں مایوس ہی ہو جاؤں, میں وہ ٹہنی توڑ دوں گی اپنی, تو پھر مجھ پہ بہار نہیں آئے گی. تو اپنے دین کے ساتھ, اپنی اخلاقیات, اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو. آپ کی زندگی کے میں جو ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہر طرح سے آتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کو بالکل ہی ہمیشہ ہی جو ہے وہ گہرائی میں پھینک دیا جائے, اس نے بھی اوپر آنے دو. آپ غور و فکر کرتے ہو, جب آپ اللہ والے ہوتے ہو, جب آپ عقل مند ہوتے ہو, آپ چیزوں سے سیکھتے ہو, اس میں غور و فکر کرتے ہو. یہ جو غور و فکر ہے نا, یہ انسان کو پھر اس کی زندگی کے مقصد کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو, یہ ساری جو زمین اور آسمان ہے, اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. سبحانک, پاک ہے تو اس بات سے کہ تو بے مقصد چیزیں بنا دیتا. فقنا عذاب النار, تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اچھا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, زندگی ایک مقصد کے تحت دی گئی ہے, بلا وجہ نہیں دی گئی. جیسے ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے نا, سورہ صاد میں, کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. کہ یہ زمین اور آسمان ہم نے ایسے ہی بلا وجہ بیکار میں بے مقصد نہیں پیدا کر دیے. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ہمارا جینا مرنا تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے, یہی ہم پیدا ہوئے اور یہی ہم مر جائیں گے اور یہی ہم مٹی میں مل جائیں گے, اینڈ دیٹس آل. نہیں,
یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے صرف اس لیے تو نہیں بنائی کہ ہم دنیا میں آئیں. میں بھی پیدا ہوئی ہوں, ایک گائے کا بچہ بھی پیدا ہوا ہے, ایک بچیا بھی پیدا ہوئی ہے, وہ بھی بڑی ہوئی ہے کھا پی کے, میں بھی بس کھاتی پیتی رہوں اور میں بڑی ہو جاؤں. وہ بھی بچے پیدا کرے, میں بھی بچے پیدا کروں. دیٹس آل. صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنایا. وہ بھی مر جائے گی, میں بھی مر جاؤں گی, صرف اس لیے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی, اتنی ہیوج یونیورس, 110 بلین لائٹ ایئر, جس کا صرف نون یونیورس کا ڈایا میٹر ہو, اتنی ہیوج یونیورس صرف اس لیے پیدا کر دی کہ ہم پیدا اور مر جائیں, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, کہ ہم نے یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے یہ ایسے ہی کھیل کود کے لیے نہیں بنا دیا. تو زندگی کا ایک مقصد ہے, اور کیا مقصد ہے؟ کہ ہم اپنی اس زندگی کو دارالامتحان سمجھ کر اللہ کی فرما برداری میں خود بھی زندگی گزاریں, لوگوں کو بھی اس راستے پر چلائیں, کوشش کریں, اپنے فرائض پورے کریں, اور پھر وہ جو حقیقی زندگی ہے, وہ جو جنت ہے, وہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے, اس میں کامیاب ہو جائے. یہ جو اتنی بڑی اللہ نے کائنات بنائی ہے نا, اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اتارا ہے نا, اس کو صرف اتار نہیں دیا, بلکہ یہ جو دن اور رات کا آنا جانا, یہ جو سیارے ہیں, یہ جو ستارے ہیں, یہ جو سورج ہے, یہ جو چاند ہے, یہ جو پانی کی مقدار ہے زمین کے اوپر, یہ مقررہ مقدار سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں, یہ موسموں کا آنا اور جانا, یہ مویشی چوپایوں کا پیدا کیا جانا, یہ اناج اگایا جانا, یہ سب اس انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا, مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پوری اتنی بڑی یونیورس کو انسان کے لیے. کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اتنا کچھ اس انسان کے لیے بنایا, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کو عقل اور شعور دی, اس لیے کہ یہ پہچانے اپنے رب کو اور اس کی عبادت کرے اور اس کا فرما بردار رہے. یہ مقصد ہے اس کائنات کا. اور ہم نے کیا کیا پھر؟ کہیں مظاہر فطرت کو سجدے کیے, انہی چیزوں کو جن کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا, ہمارا تابع فرما بنایا, جو ہمیں سرو کر رہے ہیں, وہی سورج, وہی چاند, وہی شجر و حجر, انسان نے اسی کو سجدہ کر دیا. وہی جانور, انسان نے اسی کی پوجا کرنی شروع کر دی. لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں, وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں, وہ خالق اور مخلوق میں ڈفرینشیٹ کر جاتے ہیں. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں, میرے جیسی مخلوق یا میرے سے کم تر مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحانک, پاک ہے تو اللہ تعالیٰ فقنا عذاب النار. اب وہ ان کا یہ جو علم ہے نا, وہ ان کو کسی تکبر میں مبتلا نہیں کرتا. وہ ان کا جو غور و فکر کر کے وہ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں, وہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں, پھر وہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے نا انہیں. وہ نیکیاں کرتے 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 بھی ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, فقنا عذاب النار. اللہ ہمیں ہمیشگی کی ناکامی سے بچا لینا, اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا لینا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, تو اے ہمارے رب, بے شک تو جسے تو آگ میں داخل کرے وہ اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. تو کوئی بھی مخلوق کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے مخلوق کو, وہ سب سے بڑا ظالم ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور شرک کرنے والے کا انجام جو ہے وہ آگ ہے. مشرک اور کافر اور اعتقادی منافق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے ہمارے رب, بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والوں کو, وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے.
ان آمنو کے ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پیغمبر یا قرآن کی آیات یا کوئی بھی جس نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، بتایا کیا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور پھر رب کی مانتے ہیں، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے، منادی جو ہے اس سے مراد جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی اللہ کی طرف پکار رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبر رسول بھی ہو سکتے ہیں، وہ آج کے دور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دوسروں کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی پکار سنتے ہیں کہ آمنا بربکم، آمنو بربکم، تو پھر کیا ہے؟ فآمنا، تو اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، ہم نے بات مان لی۔ ہمیں جو بتایا گیا کہ یہ رب کو پسند نہیں ہے، ہمیں جو قرآن کے ذریعے پتا چلا، یہ منادی، یہ قرآن بھی تو ہو سکتا ہے نا، قرآن بھی تو ہمیں اللہ کی طرف، ایمان کی طرف بلا رہا ہے نا۔ تو جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اللہ کی فرما برداری کے کام ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، فآمنا، اللہ جی ہم نے مان لیا، تو پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور فوت کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارا انجام ابرار کے ساتھ ہو، تمت بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سب کچھ مل گیا تھا، بادشاہت بھی مل گئی، بھائی بھی مل گئے، ماں باپ بھی مل گئے، تب انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مومن کا غم و غم یہ نہیں ہوتا مجھے دنیا مل جائے، مل بھی جاتی ہے نا تب بھی اس کو خاتمہ بالخیر کی فکر رہتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ تمہیں موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے، کیونکہ جس حال میں انسان کی موت آتی ہے نا، جس ایمان پر اس کی موت آتی ہے، ایمان کے جس لیول پر اس کی موت آتی ہے، بیسیکلی وہی اس کا اصل ایمان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور کریں ہمیشہ، زندگی میں بھی اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی لیکن ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر مانگنا، ایمان پر خاتمہ مانگنا، کیونکہ قرب قیامت میں ایسا وقت آ جائے گا، اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو گیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ حد ایمان کی چھوڑ کے کفر میں پڑ گیا۔ بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے بڑا غم و غم ہی یہی ہونا چاہیے، توفنا مع الابرار، توفنی مسلما، اللہ پاک مجھے موت نہ آئے مگر یہ کہ میں تیری فرما برداری کی حالت ہوں۔ اپنی نسلوں کے لیے اس چیز کی فکر کرنا، ایمان کی حفاظت، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل دائمی کامیابی کو اختیار کرنے کا کہتی ہے نا۔ فیصلہ کیا ایک عقل مند شخص کا کیا فیصلہ ہے؟ ایک عارضی ٹھکانے کے لیے سارا وقت ضائع کر کے ہمیشہ کے ٹھکانے کو برباد کرنا، یا عارضی ٹھکانے کو بس گزارے لائق کام گزار کے ہمیشہ کے گھر کو ٹھکانے کو مزین کرنا۔ تو عقل مند کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ ہمیشگی کا ٹھکانہ۔ وہ بیوقوف تھوڑی ہے کہ ظاہری چمک دمک میں جو ہے وہ سارا وقت ضائع کر دے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کمائے، اور اس کا فکر پھر اس کی
عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو اس نے نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں، جو اس نے آخرت کے لیے کرنسی اکٹھی کر لی ہے، اب اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، اس کو بخیر و عافیت اس برج سے پار بھی تو کرنا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی اور آخرت کے بیچ میں ہے موت، یہ خیر و عافیت سے پار بھی تو کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت شیطان ہمیں اچک لے اور ہم سے کوئی ایسا کام کروا لے جس سے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، کوئی ایسی وصیت، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی غلط عمل. آخری وقت کی فکر، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آخری وقت کی فکر بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب دے ہمیں جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو رسوا نہ کر ہمیں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. رسولوں کے ذریعے کیا وعدہ کیا گیا ہے مومنین کے لیے؟ کہ اگر وہ دنیا میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، احسان کرتے ہوئے، تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے تو کامیابی انہی کی ہے، فوز العظیم انہی کی ہے. تو یہی دعا کرتے ہیں پھر عقل والے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں، اور جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ عطا فرمانا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن کی سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ کہ انسان کو جہنم کی سزا کی خبر سنا دی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یاد رکھیں اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے اگر ہمیں یہ کہا ہے کہ تم اگر ایمان پر ہو، کامیابی تمہاری ہے، تو پھر کامیابی ہماری ہی ہے. وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا، تو وہ راستے کھولے گا. وہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہے، تو وہ دے گا. یاد رکھیں اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تم وعدہ پورا کرو، میں بھی وعدہ پورا کروں گا. اگر وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو وہ یاد رکھتا ہے. کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، ایمان میں کمزور ہم پڑ جاتے ہیں. اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور ثبوت موجود ہیں اس پر. خود پچھلے انبیاء کی ہسٹری میں، خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں، خود امت مسلمہ کی تاریخ میں، اس نون ورلڈ میں، یہ جو نظر آتی ہے دنیا، اس میں دلائل موجود ہیں. ان کو کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ، یہ گزرے ہوئے واقعات سے نصیحت پکڑنا، سب کچھ موجود ہے. اللہ نے تو اپنے وعدوں کی وعدہ خلافی نہیں کی. احد کے میدان میں دیکھ لیں، پہلے مسلمان شکست دے رہے تھے ان کو، پہلے انہوں نے شکست دے دی تھی مشرکین مکہ کو. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، لیکن پھر گڑبڑ بندے نے کی نا، بندوں نے کی نا، انسانوں نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے کہ اگر تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، میں تمہیں ضرور بس ضرور لَنُحْيِيَنَّکُمْ، ضرور بس ضرور حیات طیبہ عطا کروں گا اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی بڑا اجر دوں گا. اگر ہمارے پاس حیات طیبہ نہیں ہے نا، اگر ہمارے دل پرسکون نہیں ہے نا، نمازیں پڑھتے بھی، قرآن پڑھتے بھی، اگر ہمارے دل بے چین ہیں، اگر ہمارے دلوں میں ہماری جنت نہیں بستی، تو پھر غلطی ہماری ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ، تو دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعدکم من بعد بعض تمہارے بعض سے ہیں. مرد اور عورت کی ڈفرینسیشن صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیارات زیادہ دی ہیں. ادروائز مرد اور عورت کا مقام برابر ہے.
مرد اور عورت کا مقام کہاں برابر ہے؟ ذمہ داریوں میں نہیں، فیلڈ آف ورک میں نہیں، وہاں فرق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کام کی نوعیت مختلف ہے نا۔ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لیس کل انسا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ جو کام اللہ نے لڑکوں سے مردوں سے لینے ہیں وہ عورتوں کے کرنے کے نہیں ہیں، اور جو عورتوں سے لینے ہیں وہ مردوں کے کرنے کے نہیں ہیں۔ عورت کو انسان کی جو تخلیق کا کام سونپا ہے اللہ نے، جو اس کی تربیت کا کام سونپا ہے، وہ مرد نہیں کر سکتے۔ جو جذبات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیے ہیں بچوں کی پرورش کے معاملے میں، وہ مردوں کے پاس نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے علاوہ بات عزت کی ہے، بات ایک دوسرے کو عزت دینے کی ہے یا سیلف ریسپیکٹ کی ہے، بات حقوق کی ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، زندگی گزارنے کے لیے مواقع، سہولتیں، عزت، وقار، ہر چیز میں برابر، حتیٰ کہ عمل میں بھی جس کا جو دائرہ کار ہے اس میں مرد ہے یا عورت، وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو اجر زیادہ مل گیا اور عورتیں پیچھے رہ گئی، اجر میں پیچھے نہیں رہیں گی۔ اگر مرد جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تو عورت پیچھے اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ اگر سرحدوں پہ حفاظت کر رہا ہے تو یہ گھر کی سرحدوں میں حفاظت کر رہی ہے۔ اجر اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہے، کم نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مجاہد تبھی جہاد کر سکتا ہے جب اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ پیچھے اس کا گھر سیف ہے، پیچھے اس کے گھر میں خیانت نہیں ہو رہی، تبھی تو وہ باہر نکل کے سرحدوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر وہ باہر نکل کے آفس جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، تو عورت پیچھے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کوئی کام نہیں کری۔ اگر مرد گھر آ کے عورت سے یہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا سارا دن گھر میں تھکا ہارا آیا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر عورت مرد کو یہ کہتی ہے نا کہ میں نے سارا دن گھر سنبھالا ہے اور بچے سنبھالے ہیں، تم کیا کر کے آئے ہو آفس میں صرف بیٹھ کے یا آفس ورک کر کے، ٹیبل ورک کر کے آئے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، لیکن اجر میں کسی بھی کی بھی کمی نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض سے ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ بہترین طریقے سے زندگی کی گاڑی کو چلانے میں مرد اور عورت دونوں ہی لازم ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ اذیت دیے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جنگ کی، وَقُتِلُوا، اور وہ مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سیئاتہم، تو میں البتہ ضرور بس ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، بدلہ ہے اللہ کے پاس سے اور اللہ کے پاس سب سے اچھا بدلہ ہے۔ تو مرد ہے یا عورت ہے، وہ جو بھی نیکی کا کام کرے، ہجرت کا جیسے یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے کا، اور جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ مرد اگر میدان جنگ میں قتال کرتا ہے تو عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، تو کسی کا بھی اجر جو ہے وہ اجر سے محروم نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اور اس کی راہ میں قتال کرنا اور اس کی راہ میں جان قربان کر دینا، یہ ایسے اعمال ہیں جس سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور میں انہیں جنت میں کے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بہترین بدلہ اور ثواب صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہ آیت پڑھتے ہوئے نا میرا دھیان فلسطین کی طرف جاتا ہے، جس طرح ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو
میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس تکلیف کے بیان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات دے جو شہید ہو گئے، اور جو صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہم اپنے فرائض کو پہچانیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ سے یہ ناہنجار حکمرانوں کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح حکمران عطا کرے تمام امت مسلمہ کو، تاکہ اس بڑے ڈیزاسٹر میں، اس بڑی تکلیف میں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کچھ تو ایفرٹ کر سکیں، کچھ تو کر سکیں۔ اور پھر دوبارہ سے یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ کچھ تو کرنے میں سب سے زیادہ یہ کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہم ایسی تمام کمپنیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں جو کسی بھی طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، یا ان ممالک کی ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ہم اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو درست کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ اثر پیدا ہو، تاثیر پیدا ہو ان کے لیے جب ہم کریں۔ اور پھر ہم ان کے لیے مالی امداد کریں، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور اپنی دعاؤں میں ان کو نہ بھولیں، کبھی بھی نہ بھولیں۔ آج ہم ان کے لیے دعا کریں گے، کل کو کوئی ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین میں موجود ہمارے بہن بھائیوں کے لیے آسانی کریں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان کی مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غارت کریں ان کافروں کو، اور ان کی افواج کو تباہ و برباد کریں جو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کو بھی عافیت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے اور امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔